اب آئیے درس کا اپنانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کئی احادیث کے اندر، مشکات میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو غنا کر کے اور نغمے کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اب اس کو اپنانا کتنا زیادہ ضروری ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے. ان کے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. انتہائی زیادہ گہرا علم اور انتہائی زیادہ جو ہے وہ بہت بڑا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ ایک ہی وقت کے اندر، ہمارے یہاں تو صرف مسلمان بیٹھتے ہیں نا، وہاں غیر مسلمین بھی یوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ اور سنتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تو مسلمان اپنی صفیں لگا لیتے اور غیر مسلمین چلے جاتے. ان کے زمانے میں 2 رقاصائیں تھیں، جو یہ گلوکارائیں ہوتی ہیں گانا گانے والی. وہ آئیں عذرائے مذاق کہنے لگی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شاہ صاحب میں یہ کہتی ہوں کہ میں اچھا گاتی ہوں اور میری یہ سہیلی کہتی ہے کہ یہ اچھا گاتی ہے، تو اس میں سے کون اچھا گاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ گا لے، تو دکھا دے. اس نے گانا شروع کیا. دوسری سے کہا کہ اب تو بھی گا لے. اس نے بھی گانا شروع کیا. شاہ صاحب نے کہا کہ تیری سہیلی صحیح کہہ رہی ہے، وہ اچھا گاتی ہے، تو اچھا نہیں گاتی. اب وہ کیسے؟ ایک پرچے پہ اس کا رزلٹ بنایا. کہا جب یہ گاتی ہے نا تو اس کی آواز کے اندر 36 لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا سانس بھی طویل ہے، اور جب تم گاتی ہو تو اس وقت صرف 22 یا 24 لہریں پیدا ہوتی ہیں اور تمہارا سانس بھی اتنا خاص لمبا نہیں ہے. تو موسیقی کا اصول یہ ہے کہ اس میں جب صوت طویل ہو تو اس میں نغمہ اور اس میں لہریں زیادہ ہو تو اس میں نغمہ اور لوح پیدا ہوتی ہے، لحن پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ترنم پیدا ہوتا ہے جب اس کی صوت لمبی ہو اور اس میں لہریں زیادہ ہوں. تو تمہارے اندر تو لہریں اتنی ہیں نہیں جتنی 36 لہریں اس کی ہیں. اس رقاصہ نے اپنے کان پکڑ لیا اور توبہ کر لی کہ مولوی صاحب کو یہ بھی پتہ ہے. تو یہ ساری باتیں بھی جو ہے وہ کتابوں میں ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں کوئی گانے سن کے آدمی کو پتہ چلتا ہے، اور یہ گانے سن کے پتہ چل بھی نہیں سکتا ہی. اب آئیے اپنے مقصد کی طرف. تو یہ تو گانے کی بات تھی. ابھی جو قرآن عظیم ہے اس کو جب آدمی لے سے اور طرز سے پڑھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب کے لہجے کو اختیار کرو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے کہ اقرأ القرآن بلغون العرب، کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو، اس کے ترنم اور اس کے نغمے میں پڑھو، اور اپنے آپ کو عشاق اور جو اہل کتاب ہیں ان کے نغمے اور ترنم سے اپنی کتاب کو بچا کے رکھنا. یہ نغمہ اور یہ ترنم صرف کتاب اللہ کا خاصہ نہیں ہے، اس کا تو بہت بڑا اعزاز ہے اور معجزہ ہے. یہ ترنم پچھلی کتابوں میں بھی تھا، تورات اور انجیل اور زبور کے اندر. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار آواز عطا کی تھی کہ جب وہ اپنا کلام پڑھتے تھے اور اس میں جب وہ مگن ہو جایا کرتے تھے تو چرند پرند سب آ کر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام آ کے سنا کرتے. کیا آواز ہوگی! یہ انبیاء کی ایک وراثت ہے کہ اس کو اب یہاں سے یہ ملتا چلا جاتا ہے. اب جب آدمی اس ترنم کو انداز کو اختیار کرتا ہے جیسے کہ عرب کے ائمہ کرتے ہیں، تو پھر جو اس سے جو لے پیدا ہوتی ہے اور جو لہریں بنتی ہیں، جو اس کا اپنا ایک طرز ہے جو گانے سے بالکل ہٹ کر ہے، تو اس سے پھر آدمی کے دل کے اندر اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے اور وہ عشق کے اندر جو ہے وہ بالکل ڈوبتا چلا جاتا ہے. یہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہوگا. کوئی کھڑا ہو جائے یہاں سے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں، کوئی نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری دوری ہے، یہ کلام اللہ سے ہم پیچھے ہیں. اس وجہ سے آج ہمیں یہ بھگتنا پڑتا ہے اور ہم بیزار ہو جاتے ہیں قرآن سنتے سنتے کہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک کے الفاظ کہنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے عشق میں وہ ڈوبا ہوا دل ہی نہیں ہے. وہ قرآن کی وہ لے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے والے کے اچھے انداز کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. بس فارمیلٹی کے لیے تھوڑی تعریف کیا کر دیتے ہیں کہ ہم بھائی عمرے پہ گئے تھے رمضان میں، وہاں کیا قرآن پڑھا تھا، بھائی کیا پڑھا تھا اس کو ذرا بتاؤ. پتہ نہیں، آواز اچھی تھی، کیا اس کا ترنم تھا، کیا لے تھی، کیا اس کا لحن تھا، کیا اس کے لہجے تھے، کیا اس کے مخارج تھے، یہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہ تو وہ الفاظ ہیں کہ بعضوں کو اس کے تو معنی بھی نہیں آتے ہوں گے.
لحن کسے کہتے ہیں، نغمہ کسے کہتے ہیں، ترنم کسے کہتے ہیں، اس میں کس طرح جو ہے اس کو گانے سے کیسے ہٹایا جاتا ہے، کس کے طرز کو اپنانے سے یہ گانے سے محفوظ رہے گا، یہ بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے اصول الگ جو ہے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں.